کیونکہ وحدہ لا شریک وہ ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ تو صرف کن فیکون کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں وسیم احمد آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی نوع انسان پہ بہت رحم کرم کرنے والے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم پہ یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمیں یہ طریقے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کس طرح اللہ سے مانگنا ہے۔ ویسے تو آپ کی کوئی بھی لینگویج ہے، آپ کی کوئی بھی زبان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 18 اور اس میں جو سورت ہے، سورت کی جو سیریل نمبر ہے وہ ہے 23 اور یہ اس کی آیت نمبر ہے 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود یہ بتا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہو کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی جو رحمت ہے وہ مانگتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور میں بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ تو دیکھیں اس بات کی ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں اور ہم پہ کتنا رحم و کرم کر رہے ہیں کہ ہمیں طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ سے خطا ہو بھی جائے تو آپ نے میری طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو میری جو رحمت ہے وہ بہت ہی لامحدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ بھی میری طرف رجوع کرو گے، مجھ سے مغفرت مانگو گے، تو میں اپنا رحم اور اپنا جو کرم ہے آپ لوگوں پہ ضرور کروں گا۔ تو ہمیں کسی اور در پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہمیں جو مخلوق ہے ان سے حاجات کی طلبی کے لیے اپنی جو دعائیں ہیں یا جو حاجات ہیں ان سے نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وحدہ لا شریک وہ ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ تو صرف کن فیکون کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف خلوص دل سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہماری آواز اور ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور وہ ضرور قبول بھی کرتے ہیں۔ اور اس چیز کی ہمارے پاس دیکھیں کتنی بڑی جو ہے شہادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، میری طرف رجوع تو کرو۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پریکٹیکل میں لانا چاہیے۔ اور اگر آپ دن میں ایک دعا، 2 دعا، جتنی آپ کو ایزیلی یاد ہوتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دین ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش انسان سے تب ہوتے ہیں جب وہ اس کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیں طلب کرتی رہنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آنے والی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو۔ تو آپ خود بھی یاد کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کروائیں اور اپنے عزیز و اقارب ان کو بھی بتائیں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی اور نے بھی یاد کر لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ We will meet with another video with another دعا۔ تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔